السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق اجمعین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا معطر اور خوشبوؤں میں بسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ حضرت جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی شام تک معطر اور خوشبودار رہتی۔ حضرات صحابہ آپ کی خوشبو سونگھ کر یہ معلوم کر لیتے کہ آج سرکار مدینہ یہاں سے گزرے ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت سے مصافحہ کر لیتا تو وہ شخص اس دن دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا، اس لیے کہ حضرت کی خوشبو اس شخص کے ہاتھ میں شام تک معطر رہتی، خوشبودار رہتی، خوشبو آتی رہتی، اور صحابہ معلوم کر لیتے کہ آج انہیں حضرت کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اکثر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کے یہاں، حضرت ام سلیم کے یہاں دوپہر میں آرام کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت جب دوپہر کے آرام کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی، تکیہ دے دیتی، حضرت آرام کرتے، اور حضرت کو گرمیوں میں بہت پسینہ آتا تھا۔ جب حضرت سو جاتے تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ موتیوں کی طرح نمودار ہو جاتا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرہانے بیٹھ جاتی اور پسینے کو ایک بوتل میں جمع کرتی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا ام سلیم تو یہ کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم کہتی ہے حضرت میں آپ کے پسینے کو اس بوتل میں جمع کر رہی ہوں، اس لیے کہ آپ کے پسینے میں اتنی خوشبو ہوا کرتی ہے کہ ہم آپ کے پسینے کو دوسرے خوشبو میں ملا کر اس خوشبو کو خوشبوؤں کا سردار بنا لیتے ہیں، اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے تھے یا پھر کرتے ہی نہیں تھے؟ یہی سوال محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتطیب، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے؟ حضرت نے فرمایا ہاں نعم بذکارۃ الطیب، عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرتے، المسک والعنبر، مسک اور عنبر استعمال کرتے۔ سو جو حضرات صاحب استطاعت ہو انہیں چاہیے کہ وہ مشک استعمال کرے، وہ عنبر استعمال کرے۔ خوشبو استعمال کرنے میں بخیلی سے کام نہ لے۔ ہمارے علماء اکابرین لاکھوں کی خوشبو بھی استعمال کرتے تھے۔ اب جب ہم خوشبو استعمال کریں گے تو کیسے استعمال کریں؟ یاد رکھیں کہ صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے ایک راہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر کسی بھی صحابی کا آپ دامن پکڑ لو گے ہدایت پالو گے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مجمع الزوائد میں روایت موجود ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تو عطر کو ہاتھ پہ نکالتے اور پھر داڑھی پہ لگاتے تھے۔ ہاتھ پہ نکال کر ہمیں چاہیے کہ ہم عطر لگائے، اور کہاں کہاں لگائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ما نجد، سب سے بہترین خوشبو جو میں پاتی تھی حضرت کو میں خوشبو لگایا کرتی تھی، حتی اجد وبیس الطیب فی رأسہ ولحیہ، یہاں تک کہ خوشبو کا اثر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں پاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں خوشبو سر میں بھی لگانی چاہیے، داڑھی میں بھی لگانی چاہیے، اور اگر شادی شدہ ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو بھی خوشبو لگائے۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدی لحرمہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے وقت خوشبو لگائی، اور مینا کے دن بھی خوشبو لگائی طواف افاضہ کرنے سے پہلے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو بھی خوشبو لگائے۔
لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کی خوشبو کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس میں خوشبو پھیلے اور رنگ غیر محسوس ہو، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ جس میں رنگ تو ہو لیکن خوشبو بالکل نہ ہو۔ ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت خوشبو لگائے پھر وہ مردوں کی جماعت کے سامنے سے گزرے تاکہ مرد حضرات اس کی خوشبو سنیں، آپ نے فرمایا وہی زانیہ، تو وہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کی اس حرکت سے حفاظت فرمائے۔ یہ تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں امت میں عمل موجود ہے، لیکن ایک روایت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا سے متروک ہو رہی ہے۔ عربوں میں تو یہ رواج ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن خصوصاً بر صغیر والے اس پر عمل نہیں کرتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عود کی دھونی لیتے تھے، خالص عود کی دھونی لیتے تھے، کسی خوشبو کی ملاوٹ نہ ہوتی، اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملاتی، اور فرماتے ہَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ اللہ سے ہم خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہماری زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔